ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی برہان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی برہان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن۔ تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان، تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان۔ جادو، جنات، نظر بد کا علاج قرآن آیات سے کیا جاتا ہے۔ التقویٰ شفا خانہ سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9738441570، ہیگڈے نگر، بنگلور 77۔ جزاک اللہ خیر۔ محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم بھائیوں اور ماں بہنوں، رب ذوالجلال کا کرم و احسان ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اس ماہ مبارک اور خاص کر یوم عرفہ جو آگے جڑتا ہے، اس موقع پر رب کائنات کو یاد کرنے کا موقع، ہمیں اس میں جو ہے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنے کا موقع اللہ رب کائنات نے ہمیں جو ہے عنایت کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے زندگیوں میں بار بار یوم عرفہ ہے، اللہ کی راہ میں ہمارے جو ہے جان و مال، ہمارے جو ہے اوقات اللہ کے لیے جو ہے سپرد ہو۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے جو ہے خدمات کو اللہ قبول کرے، بار بار جو ہے دینی کام میں جو ہے ہمارے جو ہے مال لگ جائے، ہمارا گھر لگ جائے۔ تو میرے دوستوں، میرے ماں و بہنوں، الحمدللہ ہم اس یوم عرفہ کے مجلس میں، جمعہ میں جو ہے شامل ہونے کا رب ذوالجلال کا کرم و احسان ہے، شکر و احسان ہے۔ تو خاص کر اس جمعے میں پرانی اس واقعات کا مختصر ہم جو ہے ہنس لے لیں گے، یعنی گزشتہ جمعے میں جو بتا رہا تھا، یعنی ایک اللہ رب ذوالجلال ایک گھر بنایا ہے، اسلامی گھر بنایا ہے۔ تو کس طرح بنایا ہے؟ یہ ہمارے لیے جو بالکل آئیڈیل ہے، اسلامی گھرانہ کس طرح ہونی چاہیے، یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو دیکھنی ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام جو عورتوں کے لیے آئیڈیل ہے، سبحان اللہ، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں بار بار جو ہے اعادہ کرنے سے ہماری زندگی میں ان کی خوبیاں ہمارے زندگیوں میں آ جائیں۔ میرے ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، یعنی جو ہے وہی گھر اسلامی گھر ہے جس پہ جو ہے اللہ کے جو ہے احکامات کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کے خوشنودی کے حاصل کرنے کے غرض سے جو ہے جس گھر پہ جو ہے اعمال ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی ان کی جو ہے مقصد ہے۔ ایک اسلامی گھر کس طرح ہونی چاہیے، یہ چیز ہمیں بتا کے گئے، یہ سب چیز۔ تو میرے دوستو یہی بات بتایا، مختصر ہم جو ہے اعادہ کر لیں گے۔ جو ہے آپ دیکھیں ابراہیم اللہ رب
جو ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اس جنگل میں جو ہے بساتے ہیں. اسکنت بغیر بیواد غیر سیزن، یا جو ہے ایسے جنگل میں اللہ کے حکم صرف سامنے ہیں، اللہ کے حکم بجانے کے لانے کے لیے انہوں نے کیا، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. تو اسی طرح پھر وہی حاجرہ علیہ السلام شوہر کی اطاعت کیا. سبحان اللہ. تو مانا پھر جو ہے یقین مانا، اور اس کے بعد اللہ کا حکم جب جانتے ہیں حاجر علیہ السلام اللہ امر کہ اللہ نے جو حکم دیا، اس کے بعد جو ہے حاجرہ علیہ السلام کی بولی قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے اور سب لوگوں کے لیے جو ہے عبرت ہے. اذا لا یضیعن اللہ ابدا، تب تو اللہ بھی جو ہے ضائع نہیں کرے. یہ بولی ہمارے لیے جو ہے بالکل جو ہے سبق ہے. ہمارے زندگیوں میں ایسے حوصلے آ جائیں، ایسے توکل آ جائے، ایسے اللہ پہ یقین آ جائے. اذا لا یضیعن اللہ ابدا، تب تو اللہ بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ چیز جو ہے ہمارے لیے جو ہے کیا ہے، سبق ہے. یہ حاجر علیہ السلام کی بولی کہاں ہے؟ ایک جنگل پہ جہاں کوئی پھل نہیں، جہاں کوئی جو ہے اناج نہیں، جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے. تب اللہ پہ یقین کی بلندی دیکھو. اذا لا یضیعن اللہ ابدا، تب تو اللہ ضائع نہیں کرے گی. سبحان اللہ. تو اللہ رب کائنات، ہم تو پانی لے تو پریشان ہوتے تو موٹر لے تو سبحان اللہ بالکل وسائل رہنے کے بعد پریشان ہوتے ہیں. لیکن یہ تو ایسا ہے جنگل، پھر جو ہے یہ حوصلے، یہ بلند اللہ پہ یقین جس طرح بندوں کو ہوتی ہے، اس طرح ہی اللہ کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے زمزم کا پانی جو ہے ماء زمزم جو ہے انتظام کرتے ہیں اللہ رب العالمین. تو یہ سب جو ہے کیا ہو، یہ لفظ حوصلہ، ہمت، توکل، یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے اندر خوبیاں آ جائیں میرے بھائیوں اور میرے ماں. بار بار جو ہے پھر جو یہی چیز میں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ خوبی، وہ اسلاف کی خوبیاں ہمارے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر، ہمارے عورتوں کے اندر، ہمارے بڑوں کے اندر، ہمارے جو ہے مردوں کے اندر، سب گھرانے کے اندر اللہ وہ خوبیاں آ جائیں جو اسلاف کی خوبیاں تھیں. اس خوبیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہزاروں سال کے بعد بھی آج قوم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، حاجرہ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. یہ سب ایک گھر کس طرح ہونی چاہیے، یہ خاکہ ہمیں جو ہے اللہ رب کائنات ان واقعات کے ذریعے بتا دیتے ہیں. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں کو جو ہے اسی طرح دیکھو کتنی پیاری چیزیں ہیں. وہاں چھوڑنے کے بعد جو ہے بار بار میں بتاتا ہوں کہ ایسے جنگل میں چھوڑنے کے بعد کیا کرتے، بیت المحرم تیرے گھر کے پاس بسایا. ہم تو گھر بسانے کے لیے کیا کیا دیکھتے ہیں، بازار بازو ہے کیا، روڈ بازو ہے کیا، بس اسٹینڈ بازو ہے کیا، ہمیں کیا نہیں دیکھتے. کیا ہے؟ اسکول ہے. نعوذ باللہ، آج تو اسکول کے لیے پورا خاندان وہاں سے یہاں پر چلے جاتا ہے. لیکن آپ نے کبھی نہیں سوچے وہاں میرا بچہ جو ہے اللہ کا گھر بازو ہے کیا، اللہ کو یاد کرے گا کیا. ابراہیم علیہ السلام کیا بتا، یقین الصلاۃ، میرا جو ہے نسل اللہ کی جو ہے نماز کو قائم کرے. ابراہیم علیہ السلام کی لفظ دیکھو، بیت المحرم تیرا گھر کے پاس بسانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے میرا گھرانہ، میرا نسل جو ہے کیا کرے، تیرے جو ہے نماز کو قائم کرے، جو ہے تیرے مساجد کو، تیرے گھر کو آباد کرے. تو یہی ہر والد کے، ہر جو بھی گھر کے ذمہ دار ہیں، ان کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے، جو ہے یہ ارادہ ہونی چاہیے، عزم ہونی چاہیے میرے دوستوں، میری ماں پہ. تو میرے دوستوں یہ چیزیں ہیں، یہ سب جو ہے ہمارے لیے سبق ہے. اس کے بعد جو ہے شوہر کو تو یہ ہیں جو ہے بیٹے تو بیٹے، سبحان اللہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں جو آج قربانی کے نام پہ آج ہم جو کر رہے ہیں. سبحان اللہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام وہ بچے کو چھوڑنے کے بعد، اللہ کی مدد آنے کے بعد زمزم کا پانی انتظام ہو جاتی ہے. پھر جو ہے وہ سب چیز آپ سنے ہوں گے جب جو ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتی ہیں، اس کے بعد جب بڑھ جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے میرے دوستوں بھائیوں، جب جوان ہوتے ہیں تو پھر جوانی کے طور پر، جوانی کے میں بھی جو ہے اللہ زبردست کڑی امتحان لیتے ہیں. تو امتحان کے طور پر ہی جو آج ہم قربانی کے عمل ہم کر رہے ہیں میرے دوستوں. تو پھر جو بڑے ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، ہم جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی طرح. تو پھر جو ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کرتے ہوئے بیٹے سے فانظر ماذا ترى، جو ہے بیٹے سے رائے لیتے ہیں، میں جو ہے تجھے کیا کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں میرے بیٹے، اس کے بارے میں کیا طے کر رہی ہے. تو پھر جو ہے وہ بیٹے، سبحان اللہ اکلوتے بیٹے، کیا زبردست جو ہے
جو ہے امتحان اللہ کا. تو یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابا تم جو ہے اس کو کر دو جو اللہ بول رہا ہے. جو اللہ بول رہا ہے وہ کرے. ابا جان وہ بھی یا ابتی ہو عربی لفظ میں یہ ہے کہ جو ہے آج ابو سے بات کرنے کا ڈھنگ تک جو ہے ہمارے بچوں میں، اللہ حفاظت کرے، ہمارے جو ہے وہ معاشرے میں کم ہوتے جا رہے ہیں، عظمت کم ہوتی جا رہی ہے. باپ سے کس طرح بات کرنی ہے، بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے، بھائی بڑے بھائی سے کس طرح بات کرنی چاہیے، ماں سے کس طرح بات کرنی چاہیے. جو یہ سب چیزیں آج ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ زمانے میں کیا کرتے ہیں اسماعیل سے یا ابتی، اے ابا جان. عربی میں تو ابو بولتے ہیں، ابی بولتے ہیں، لیکن یا ابتی بولتے ہیں پیار سے بلانا. جو ہے پیار سے یا ابتی. بچہ جب پیار سے بولتا ہے تو باپ کا جو ہے ٹینشن کم ہوتا ہے. باپ کے اندر جو ہے کیا ہے، بی پی ختم، بیماری ختم. بالکل جو ہے آج بول نہیں بچوں کو جو ہے کیا کرے، خالی وہ کیا بولتے ہیں مچھی کا جو ہے ٹوٹی رکھا ہے تو مچھی کا ٹوٹی رکھے تو پریشر کم ہوتا ہے. مچھی کا ٹوٹی رکھا ہے تو کیا ہوتا ہے، پریشر کم ہو جاتا. مچھی کا ٹوٹی دیکھ وہ جو ہے تو بی پی جو بھی ہے ہوتا، پریشر کم ہوتا ان کو. یہ تو ایسا ہے میرے دوستوں. اولاد کو دیکھیے، فرمانبردار اولاد کی ایکٹیویٹیز بھی سے بھی جو ہے انسان کی طبیعت میں تبدیلی ہوتی ہے. بچہ جب اچھے رہتے، بچے جب اچھے رہتے ہیں، اولاد جب اچھے رہتے ہیں، گھر والے جب اچھے رہتے ہیں، ان کی جو ہے صحت بھی صحیح رہتی ہے. اب جب اولاد جب خراب ہو جاتے ہیں، اولاد کے اندر بگاڑ آتی ہے، اولاد کے اندر بے دینی آتی ہے، اولاد کے اندر جو ہے نافرمانی آتی ہے، تب کیا ہوتا ہے، ماں باپ کے اندر اور بیماری، کمزوری، ٹینشن، پریشر، یہ سب کیا ہوتی ہے، تب آتی ہے. اولاد کو تم جو ہے صالح بنا دو، تب جو ہے دیکھ کیا اس سے بابا جو صحت تمہارے اندر آ جائے گی میرے دوستوں. بالکل اللہ کی جو ہے اس نظارے کو دیکھ کے تمہارے جو ہے پریشر کم ہوتی ہیں. تو بچے جب اللہ سے تمہارے فرمانبرداری ابو جان یا ابا جان یا جو ہے امی جان جب بولتے ہیں، جو ہے صالح بچے جب بات کرتے ہیں تو صحیح طور پر ان کے ماں باپ کی جو ہے کیفیت بدلتی ہے، ان کے دل خوش ہوتے ہیں، ان کے دل سے دعا نکلتی ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں. تو یا ابتی افعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اے ابا جان تم اللہ جو کہتے ہیں اس کو کرو. یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں جو صبر کرنے والوں میں رہوں گا. کیا اللہ کا حکم، سبحان اللہ. آج کیا کر رہے ہیں، اولاد کیا بول رہی ہے، وہ میرا بیٹا بولا لے آج قربانی کا جانور اللہ حفاظت کرے، قربانی کا جانور اللہ کے رسول کیا بولتے ہیں کہ وہ ایسا میرا بیٹا کو پسند آیا تو لینے کا، اللہ حفاظت کرے. یہاں ایسا چل رہا ہے میرے دوستوں. قربانی کا جانور کس طرح رہنا ہے وہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کیا بولے وہ نہیں ہے. شاید تو بالکل دنیا کی طرح اللہ حفاظت فرمائے لاکھ روپے کے 1.5 لاکھ روپے کی گائے کاٹنا یہ دین نہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں. دین وہ ہے جو اللہ حکم دیتے ہیں، خواہشات پہ عمل کرنا یہ دین نہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں. دین وہ ہے لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو. دین یہی ہے، یہ بولے تو یہ کرو، زیادہ مت کرو. آج کیا کر رہی جب وہ ریت کے پاس 2 لاکھ روپے داتے، بعض کو پڑوس جو ہے ضرورت کے لیے 10-20 ہزار کے لیے جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. یہ حق ادا کرو، ان کے گھر سنور جاتے ہیں یہ 20,000 میں، لیکن تم جو ہے 2 لاکھ روپے کا گائے کو کیا کرتے ہیں، صرف لوگ شان دکھانے کے لیے، دکھاوا کے لیے. کیا ملتی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بالکل دکھاوا ہے. ایسے دکھاوا کے اعمال تم پہاڑ جیسا بھی کر لو، اللہ کے پاس قابل قدر نہیں ہے، اللہ کے پاس مقبول نہیں میرے دوستوں بھائیوں. تو یہی چیز ہے یہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام جب بولتے ہیں، اس لیے کیا ہے احکام جو میں بتا رہا تھا کہ جو اللہ رب آج جو ہے بچوں کی خواہشات پہ جو ہے پورا گھرانہ ہے، باپ اماں سب کچھ ہے، لیکن یہاں کیا ہے فوراً جو ہے ابا کے جو ہے ابا کی رضا اور اللہ کا حکم فوراً جو ہے کیا بولتے ہیں، یا ابتی افعل ما تؤمر بول کے فوراً سرنڈر ہو جاتے ہیں. تو پھر جو ہے کیا کرتے ہیں اسماعیل ابراہیم علیہ السلام پھر جو ہے پھر تیار ہو جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے. سبحان کتنا جو ہے کتنی بڑی اللہ کی جو ہے اللہ کے امتحان پہ جو ہے کامیاب ہونے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں. پھر جو ہے اللہ جو ہے فوراً قبول کر لیتا ہے اس عمل کو کہ جو ہے اولاد دے کے جو ہے اللہ کیا کرتے ہیں امتحان بھی لیتے ہیں. تو اس امتحان میں بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو جاتے ہیں. تو مختصر جو ہے خاکہ یہ ہے کہ جو ہے ٹوٹل جو ہے اسلامی گھرانہ بالکل جو ہے اللہ کی خوشنودی کی طرف ہی جو ہے ان کے رجحان ہونی چاہیے، تبھی جو ہے گھر جو ہے جنت کی طرح گھر جنت بنے گی. ورنہ اللہ کی خوشنودی ان کے اندر مقصود نہیں ہے، بالکل جو ہے دنیا ہے، ان کے اندر کوئی جو ہے اللہ کا سے لینا دینا نہیں ہے.
تو گھر جنت نہیں بلکہ جو ہے حضرت گھر میں شیطان آ تو شیطان کیا ہوتا ہے کہ وہ سنے تو شیطان چلا، اللہ جو بول رہا ہے سنے تو، اللہ جو بول رہا ہے اس پر عمل کرے تو اللہ کی مدد آتے، فرشتے آتے، گھر کو سنوارتے، گھر جنت بنتی۔ اگر اللہ کے جو مرضی کے مطابق ہمارے گھر نہیں ہے تو گھر میں شیطان آنے سے کیا، فرشتے کیا نہیں میرے دوستوں بھائیوں۔ تو ہمیں جو ہے سمجھنی ہے اسلامی گھرانہ جو ہے اللہ رب الجلال ان ایام میں جو ہے ہمارے اسلاف انبیاء اور انبیاء اکرام کی زندگی ہمارے لیے جو ہے نمونہ ہے۔ تو رب الجلال اس طرح ہمارے گھرانے اللہ بنا دے، اللہ ہمیں جو ہے قیامت تک ہمارے نسل میں جو ہے اللہ جو ہے دین کا بول بالا کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا نسل اللہ بنا دے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، اللہ یہ عرفہ مبارکہ میں یہ دعا کر رہا ہوں رب کائنات ہمیں جو ہے اس جو ہے ابراہیم علیہ السلام، حاجر علیہ السلام کی زندگیاں، اسماعیل علیہ السلام کی زندگیاں، جو بھی انبیاء اکرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، وہ انبیاء اکرام کی زندگیوں کی خوبیاں، ان کے اعمال ہمارے اندر آ جائیں، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران کریں۔ رب ذوالجلال یہ ایام میں جو ہے زیادہ تر عمل کرنے کی اللہ سے توفیق دے۔ ایام جو صرف وغیرہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، آج تو یوم عرفہ ہے، ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ سے جو ہے دعا کریں، اللہ سے روئیں، اللہ سے گر گریں، اللہ رب ذوالجلال ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی سے اللہ کامران کرے۔ تو بہرحال جو ہے بات بتاتے ہوئے مجھے آپ سے جو ہے جو بات بتانا تھا یہ ہے کہ جو ہے حجۃ الوداع کے سلسلے میں جو ہے اس جمعہ میں بتانا تھا، جو ہے حجۃ الوداع جو ہے یہ حج ہے جو ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل کاس کا موقع ہے، یعنی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کعبۃ اللہ میں جو ہے کعبۃ اللہ کے درمیان 40 سال جو ہے زندگی گزاری، اس کے بعد نبوت ملتی ہے۔ بالکل اس جب شروعات میں جب دین بولتے ہیں بالکل ڈرے مانتے 40 لوگ رہتے ہیں، ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد 40 رہتی ہے، جو جس کو دار ارقم کہتے ہیں۔ ان کی جو ہے محنتیں پہلے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں اپنے اخلاق کو پیش کیا، اپنے نمونہ کی زندگی کو پیش کیے، اپنا جو ہے صداقت کو پیش کیے، اپنی امانت کو پیش کیا، اپنی جو ہے زندگی کو پیش کرنے کے بعد اللہ کے دین کو پیش کرتے ہیں میرے دوستوں۔ اس کے بعد جو نتیجہ جو مل رہا ہے یہ شروع وہی نتیجہ آخر حجۃ الوداع کا نتیجہ ہے۔ حجۃ الوداع اس کو کہتے ہیں جو آخری سینڈنگ پارٹی وغیرہ ہو رہی ہے، ویسا جو حجۃ الوداع پیارے نبی کی آخری حج ہے، سبحان پیارے نبی کی آخری حج ہے۔ حجۃ الوداع جو ہے پیارے نبی کی آخری حج ہے، جس پہ جو ہے پورے شہر سے لوگ آتے ہیں۔ اس پہ روایتوں میں آتا ہے 1,24,000 سے جو ہے صحابہ جو ہے 1 لاکھ سے زائد 1,24,000 صحابہ جو جڑے تھے، سبحان اللہ۔ یہ بالکل اللہ کے رسول کی جو ہے بالکل ایسی محنت ہے کہ سبحان اللہ، بالکل ان کی زندگی میں 40 سے لے کر ان کا اینڈ کیا ہوا، سبحان اللہ 1,24,000 صحابہ کو جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے جو ہے فرما بردار بنے، اپنے بات کو لینے والے صحابہ بنے، اپنے اسٹوڈنٹ بنے۔ بالکل 1,24,000 تو وہاں تھے، ان کے غیر موجودگی میں تو کتنے لوگ تھے پتہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، حجۃ الوداع آخری حج ہے، تو یہ زبردست اللہ کے رسول کی جو ہے کیا انقلابی دعوت ہے۔ اللہ کے رسول کی اخلاق کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، آج تو ہمیں دعوت کا نام جو کر رہے ہیں بالکل واٹس ایپ میں اس میں کیا بھی وہ کام نہیں، وہ تو اتنا مضبوط نہیں ہے، انہوں نے تو اتنا خطرناک ان کی بالکل کچھ فون بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے طریقے میں جو ہے اتنے لوگ اللہ کے رسول کی زندگی کو مانتے ہوئے بہت دور دراز سے لوگ پورے ہر جگہ چلے گئے دین اللہ کے رسول رہتے ہوئے ہی میرے دوستوں۔ تو یہ سب چیز اس کا نتیجہ ہی جو ہے حجۃ الوداع ہے۔ آخری حج میں 1,24,000 صحابہ جمع ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت کرتے ہیں اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تمام لوگوں کے سامنے 1,24,000 صحابہ، آخری حج ہے اللہ کے رسول کی زندگی کی آخری مرحلہ ہے، آخری حج ہے۔ اس میں بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ساری امت کے لیے جو سبق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ حدیث جو ہے جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، یقیناً تمہاری ہے خون، تمہارا مال حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، یعنی حرام ہے تمہارے بھائی کا خون، تمہارے جو مومن بھائی کا مال، تمہارا سب چیز حرام ہے۔ کحرمت یومکم ھذا، جس طرح جو ہے اس کی
تم تعزیز کرتے ہو، جس تقریب کرتے ہو اس ماہ مبارک کی تمہاری قدردانی تمہارے دلوں میں جس طرح ہے کہ حرمت یومکم ھذا ہوتے ہیں، یہ آج عرفہ کا دن ہے، عرفہ کی قدردانی تو سبحان اللہ ایسا دن ہے میرے دوستوں، اس کے جو ہے ایسا دن ہے جس پہ جو بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس پہ اللہ رب الجلال دعا قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتا ایسا، اور جو ہے جو بھی اللہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ کو خالی نہیں کرتے ہیں۔ اس کی عرفہ کے دن کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے میرے دوستوں، ہم جو ہے ہم اس کی ہم وہی بتایا شروع میں بھی، اس دن میں جو ہے زیادہ ہم جو ہے دعا کریں گے، اللہ سے روئیں گے، اللہ سے منائیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تو پھر جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کیا بولتے ہیں کہ حرمت یومکم ھذا، جس طرح آج عرفہ کا دن ہے اس سے زیادہ معزز تمہارے بھائی کا خون ہے، تمہارے بھائی کی مال ہے، تمہارے بھائی کی آبرو ہے، سب چیزیں ہیں، تمہارے بھائی کی عزت سب کچھ ہندا حرام علیکم حرمت یومکم ھذا جو ہے وبلدکم ھذا تو وشہرکم ھذا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو اسی طرح جس طرح اس زمین یہ بستی کو کتنے دن خواب رکھتے ہیں، یہ کعبۃ اللہ جو ہے ہم مکہ کو جانا ان کو، جس طرح تمہارے اندر عظمت کعبۃ اللہ کی ہے، مکہ مکرمہ کی ہے، اس شہر کی جس طرح عظمت ہے اس سے زیادہ جو ہے عظمت اللہ کے پاس تمہارے بھائیوں کا خون، تمہارے بھائیوں کا مال جو ہے ایک دوسرے کیا کرنا، اس کی جو ہے پاس کو لحاظ کرنا، اس کی قدردانی کرنا، یہی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، یعنی یہ چیز کیا ہے بولے تو اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں یہ چیز ایسی چیز ہے امر جاہلیت ہے، جو ہے اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے بات میں جو ہے لڑ لیتے، ایک دوسرے کو مار لیتے، ختم کر لیتے، دشمنی، پرانی دشمنی، عداوت، پرانی جو ہے ایسے دشمنی بولے تو بالو گھر والا، بالو کے کھیت والا جو ہے اپنے کھیت پہ کوئی بھی ایک اونٹنی چھڑ جاتی تو 40 سال جو ہے جنگ چلتی تھی، 40 سال تک جو ہے لڑائی چلتی تھی، لڑائی ایسی دشمنی ہوتی تھی، کوئی لڑائی ہوتی ہے بولے تو خاندان، دادا دشمن تو دادا کا دشمن ہوتا ہے فلاں، تو خاندان بالکل صدیاں دشمن جو ہے دشمنی رکھتے تھے، ہمارا دادا کا دشمن کون ہے بول کو ویسا دشمنی عداوت بہت، ارے ہمارا دادا کا دشمن، ہمارا بابا کا دشمن، ایسا جو ہے کیا کرتے ہیں، صدیاں سے جو ہے دشمنی تھی، یہ دشمنی کو حرام کر دیا اللہ کے رسول۔ ایمان کے بعد یہ سب چیزیں کیا ہیں، جاہلیت کے عمل ہے، اس میں جو ہے ایمان تو محبت کا بول والا ہے، ایمان تو الفت کا بول والا ہے، ایمان وہ ہے جس سے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ ایمان کے ذریعے جو پہلے جو نعمت دی ہیں، اللہ رب الجلال کیا فرماتے ہیں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو اللہ نے کیا کیا ہے، اس ایمان کے ذریعے، اس ہدایت کے ذریعے، اس کلمہ کے ذریعے، اس کلام اللہ کے ذریعے، ان مساجد کے ذریعے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو جوڑا ہے۔ دین تو یہ نہیں ہے صرف جو ہے ہم عمرہ کر دیے، حج کر دیے، اللہ حفاظت فرمائے، سب کچھ کر دیے، ہمارے دل میں اپنے بھائی کی نفرت کر رہے ہیں، ہمارے بھائی سے دشمنی کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پہ نماز، لیکن ہماری جو ہے دشمنی بھائی سے کرتے ہیں تو یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مختصر بتاتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تدخل الجنة حتی تؤمنوا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا تدخل الجنة، اس کے قبضے میں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کی قسم، والذی نفسی بیدہ لا تدخل الجنة، تم جنت میں نہیں جاؤ گے، لا تدخل الجنة حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ ایمان، جنت کا انٹرنس ہی ایمان ہے، لا تدخل الجنة حتی تؤمنوا، حتی تؤمنوا، اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم مومن نہیں بن سکتے ہو، کب تک، جب تک تم بھائی اپنے بھائی سے جو ہے کیا نہ ہو، محبت نہ کرے۔ ہم تسبیح کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن نفرت بھی کرتے تو ایمان نہیں ہے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک تم اپنے ایک دوسرے میں کیا نہ ہو، محبت نہ ہو۔ محبت ایمان ہے، یہی حجۃ الوداع میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا جو ہے کیا ہو، تمہارے آپس میں بھائی چارے کا اس طرح مضبوط ہو، ایام جاہلیہ کے کام چھوڑ دو، یہ حرام ہے کہ حرمت یومکم ھذا بتاتے ہوئے اللہ رب الجلال اس امت کو ایک بناتے ہیں، اس قوم کو ایک بناتے ہیں۔ ہمارے جو ہے یہ ایمان کیا ہے، ایمان جو ہے کیا سبب دیتا ہے،
محبت کی سبب دیتے ہیں، ایمان جو ہے الفت کی سبب دیتا ہے، اور یہ ہدایت آپس میں جوڑتے ہیں۔ تو یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو ہے تمہارا جو ہے یہ حرام ہے، سب چیز ایام الجاہلیہ میں جو ہے دشمنی رکھتے تھے، دشمنی کو فخر سے کرتے تھے، دشمنی کو جو ہے فخر سے انجام دیتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ کیا بولتے بنا لڑ لے تو نعوذ باللہ میرا دیدار حرام، کیوں میرا دیدار حرام؟ چھوٹی چھوٹی بات میں اللہ اکبر، اللہ کتنے غفور ہے، اللہ تمہیں زمین میں سب کچھ دے کے بھی ہم جو ہے اللہ کے منشا کے مطابق ہماری زندگی نہیں، پھر بھی اللہ جو ہے معاف کرتے ہیں، غفور ہے، غفار ہے۔ پورے زندگی گناہ کر لے وہ تمہیں ایک قدم رہے تو اللہ کیا مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ رب الجلال اتنے اللہ غفور ہیں، ایک زنا کرنے والی کتے کو پانی پلانے سے اللہ جنت دیتے ہیں۔ اللہ کی غفاریت، اللہ جو اتنے جو ہے مہربان ہیں، اللہ اتنے معاف کرنے والے ہیں۔ کبھی اللہ ایسے جو ہے کبھی بندوں کو پکڑتے نہیں، اللہ اوپر اللہ سے اللہ جب مغفرت بندہ مانگتا ہے تو اللہ جو ہے اللہ تو بولتا ہے تو کیا مانگتا ہے کہ بول میں معاف کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ مفسرین کہتے ہیں رحیم کے مطلب میں رحمان تو اللہ رحم کرنے والا، رحیم کے مطلب میں یہ ہے رحیم تو اتنا اللہ رحم کرتے ہیں کہ جو ہے بندہ جو ہے جب مانگتا نہیں اللہ سے تو اللہ جو ہے غصے میں آ جاتے ہیں۔ کس طرح؟ جب مانگتے نہیں تو اللہ کے غصے کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے غصہ کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ یہ بندہ جو ادھر ادھر کر رہا تھا، وہاں کر رہا تھا، یہاں کر رہا، پورا دنیا چکر مارتا، لیکن اللہ کے پاس ہاتھ پھیلاتا نہیں۔ تو یہ اللہ کی رحم کی جو ہے اونچی چیز ہے، اللہ کے رحم کی جو ہے رحم کی جو ہے مثال میں اونچی مثال ہے کہ جو ہے بندہ جب نہ مانگتے ہوئے بھٹکتے پھرتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے غصہ ہوتے ہیں، رحمت کی وجہ سے اس بندے پہ غصہ ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، جو حجۃ الوداع کے موقع پہ جو اللہ کے رسول جو بھی بتائے ہیں یہ سب چیزیں ہمارے لیے جو ہے کیا ہے، قابل عمل ہے۔ اللہ رب الجلال صحیح طور پر ہم جو بھی ہم حجۃ الوداع میں جو ہے جو بھی اللہ کے رسول بتائے ہیں یہ سب چیزیں جو ہے آج بھی اللہ کے رسول پورے امت کے لیے یہ خطبہ جو ہے کیا ہے سبق ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران خطبہ کے دوران فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوَّلَ دم آدم من دمائنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَرِبَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ، اس کے بعد بتاتے ہیں جاہلیت کی جو ہے جو بھی سود ہے، اور ایام جاہلیت میں نادانی پہ جو سود لیا لیتے تھے یہ حرام کر دیا ہم نے۔ سود اس زمانے میں سود پہ جو ہے لوگ زندگی تھی تو سود کو کیا کرتے ہیں، سود کو ختم کر دیتے ہیں۔ پہلے اپنے جو بھی اپنے خاندان کا سود، یعنی ایک خاندان سے ویسا ایک جنا لیا بولے تو زمانے میں اونچ انہیں دینا کو پترا بدل جاتے، ویسا سود پہ سود ایسا سب جو ہے وہ زمانے میں عمل کرتے ہیں۔ فوراً ان کا جو قرض تھا اس کا جو ہے کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول خود معاف کرتے ہیں، یہ جو ہے سود حرام ہے۔ تو آج جو بھی قوم، آج بھی جو بھی آج انسان جو ہے اکنامک میں فیل ہو رہا ہے تو یہی سود کے کاروبار کی وجہ سے انسان اچھی طرح جاتے رہتا ہے، اچھا لیول میں جو ہے بزنس کرتے رہتا ہے، جب سود میں پڑ جاتا ہے بالکل آؤندہ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ جو بولتے ہیں اسی میں جو ہے اللہ کامیابی رکھا ہے، ایمان والوں کے لیے جو ہے سود میں کامیابی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیز اللہ کے رسول حجۃ الوداع کے موقع پر جو سود کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سود کا کاروبار، یہ سب چیزیں کیا ہے میرے دوستوں، یہ سب چیز ایمان والوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سود کے کاروبار، سود کا ایک اگر درہم پی لیتا ہے تو جو ہے 36 مرتبہ جو ہے زنا کرنے کے مانند، یعنی جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ تو سود کے جو ہے ہم سکتے ہیں جو ہے سود کے جو ہے جو بھی چیزیں ہیں وعیدیں بہت ہیں، اللہ ہمیں جو ہے سود سے اللہ بچائیں۔ اللہ رب الجلال حلال سے بیپار کرنے کی، حلال سے جو ہے اللہ ہمارے گھرانوں کو اللہ مالامال کرے، سود کے جو ہے چیزوں سے، حرام کے چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جو بتاتے ہیں جو ہے ترکتم فیکم امرین، اسی طرح سے عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، عورتوں کے حق میں جو ہے تم اللہ سے ڈرو، عورتوں کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں ترکتم فیکم امرین، تمہیں جو ہے 2 چیز چھوڑ کے جاتا ہوں جس کو تم جو ہے قیامت تک کیا کرو، اپنے زندگی میں لے لو۔ ترکتم فیکم امرین لن تضلوا بہما حتی ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے سامنے جو بولتے ہیں میں تمہیں 2 چیز چھوڑ کے جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی زندگی صرف آج ہمیں کیا کرتے، کیا تمہیں اللہ کے رسول کے بول ڈالے، کیا روڈوں میں آ جانا، اس فلاں کر لینا، اللہ کے رسول کو بول ڈالے، یہ بول ڈالتے وہ بول ڈالے، لیکن جو
جو اللہ کے رسول کیا بول گئے ہیں ہماری زندگی میں کس طرح ہمیں زندگی بسر کرنا ہے. اللہ کے رسول اس طرح تھے, یہ چیز ان کو بتانے سے ہم خاصی ہم جڑے ہیں. اللہ کے رسول تو ایسے نہیں, اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ, اللہ کے رسول کی زندگی تو سارے دنیا والوں کے لیے آئیڈیا ہے. تمام جو بھی لوگ ہیں غیر قوم جو بھی چیزیں ہیں اللہ کے رسول کی زندگی کو سب لوگ پڑھے ہیں. اسی لیے بہت سے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں کتابوں میں اٹھا کے دیکھو کہ بہت سے لوگ جو ہے اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھنے والے کی تعداد سینکڑوں تعداد ہے میرے دوستوں بھائیوں. ہم تو اللہ کے رسول کی زندگی کو عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی زندگی کو دوسرے تک پہنچانا, یہی چیز ہمارا جو ہے اہم فریضہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الموقع حجۃ الوداع کے موقع پہ جو بتاتے ہیں, ترکتم فیکم امرے, جو ہے میں تمہیں دو چیز چھوڑ کے جاتا ہوں. کیا ہے؟ دو چیز چھوڑ کے جاتا ہوں, اس پہ جو ہے تمہیں زندگی میں جو ہے تھام لو اس چیز کو. کیا یہ چیز کو تم زندگی میں جو ہے تھام لو, لے لو. لن تزلوا بہما, تمہیں جو ہے کوئی چیز بگاڑ نہیں سکتی. سبحان اللہ, تم جو ہے نہیں بھٹک پاؤ گے, تمہیں جو ہے کوئی چیز جو ہے کیا نہیں سکتی, تم اس کے بگاڑ نہیں سکتی. لن تزلوا بہما حتی تمسکتم بہما کتاب اللہ. کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ. لن تزلوا بہما حتی تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتاب اللہ, ایک تو اللہ کا کتاب. کیا ہے؟ ایک جو ہے اللہ کا کتاب جو اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کے گئے. ہمیں بہت ماشاءاللہ اللہ کے رسول بولو, ہم دیکھو گے بولو کیا کرتے ہیں شادی میں, دیکھو جب تن سے لے لے جامع بول کو دے جاتے ہیں. اللہ حفاظت کریں. قرآن لے لے جب وہاں رکھتے نا ہوتا ہے, اس کے بعد پڑھتے کہ نہیں, پھر بھی بولتے بھی کیا تمہیں برکت بستے پڑھنا. اللہ حفاظت کریں. کوئی مرے تو پڑھنا, ایسا اللہ حفاظت کرنا. یہ تو کتاب اللہ ایسی ہے, کتاب اللہ سے وابستہ زندگی ہماری صبح و شام ہو, ہمیشہ ہماری زندگی کتاب اللہ سے لگے رہیں, تو بالکل اللہ کیا کر دیں گے, ہمیں بلندی پہ پہنچائیں گے. زندگی کتاب اللہ کی زندگی ایسی ہے جو ہے یہ زندگی اللہ فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. اللہ فرماتے ہیں ایسا کتاب ہے جو اللہ ہدایت جو ہے جس کے دل میں جو صحیح اللہ سے تمنا رکھتے ہوئے قرآن کو اٹھاتے ہیں تو اللہ ہدایت دینے والے ہیں, ان کو صحیح رہبری کرنے والے ہیں. کلام اللہ کی زندگی ہمارے اندر آ جائے تو ہماری قوم کیا ہو جائے گی, اوپر سر کو رکھ لیں گے پورے دنیا والے. ہمیں جو ہے پورے سر کو رکھ لیں گے پورے دنیا والے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور آج ہم خار ہوئے تاریخ پورا ہو کر. فرماتے ہیں شاعر بولتے ہیں جو ہے وہ زمانے میں معزز تھے, لوگ معزز تھے مسلمان بولے تو ڈرتے, ان کی عزت آبرو ان کی قدر کرنے والے دنیا والے سر کو رکھ رکھتے تھے, کئی کو رکھ رکھتے بولے تو ان کی زندگی قرآن تھی, ان کی زندگی میں قرآن کے احکامات تھے, ان کے گھرانے میں جو شریعت تھی, ان کے گھرانے میں قرآن کی آواز. سبحان اللہ, قرآن کی آواز کیا تھی؟ ابو بکر رضی اللہ جو ہے جب قرآن تلاوت کرتے تو کفار مدینہ جو کفار مکہ جو ہے اطراف سے کھڑ کے سنتے تھے. اللہ کی بات کرے. آج تو مسلمان اللہ کی بات کرے, قرآن کب تمہیں برکت کے واسطے, کیا تمہیں لاش ہوئے تو قرآن, کیا تمہیں پریشان ہوئے تو قرآن, کیا تمہیں مر گئے, لیکن جو ہے قرآن ایسی چیز ہے تمہارے گھر کو چمکانے والی چیز. لیکن بقیہ ٹائم میں کیا کریں, اللہ کی بات کریں, گانا بجانا فلاں اس میں چیزوں میں آج جو ہے باجو گھر اللہ پریشان ہونا, ایسی چیزیں آج ہمارے قوم کے اندر جو ہے بے دینی کی وجہ سے. اللہ کا ہم بھی عزت دیں گے, ہماری عزت ہم چاہتے ہیں, صحیح ہماری قدردانی دنیا میں ہو, تو یہی چیز ہے ہماری زندگیوں میں. اللہ کے رسول جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو بتائیں ہمیں تمہیں جو ہے چھوڑ کے جاتا دو چیز, تم جو ہے اپنے زندگی میں بسا لو. تو پہلا وہ ہے کلام اللہ ہے, جس کی وجہ سے ہماری زندگی کی بلندی ہے, ہماری زندگی کی جو ہے آبرو ہے, ہماری زندگی کی جو ہے کامیاب زندگی کی جو ہے راز کلام اللہ ہی ہے. کلام اللہ سے ہماری زندگی جس طرح وابستہ ہوں گے اسی طرح اللہ کی جو ہے مدد بھی ہوگی, اللہ کی حفظ امان میں رہیں گے. ہماری جو ہے ہمارے گھرانہ بھی جو ہے صحیح طور پر عمل کرنے والا گھرانہ بنے گا. ہمارے گھر میں جو ہے اللہ کی مدد آئے گی, ہمارے کاروبار میں اللہ کی مدد آئے گی, ہمارے جو بھی جو ہے پیشہ ہیں اس پہ اللہ کی جو ہے برکتیں اللہ دیں گے. تو یہی چیزیں ہمارے زندگیوں میں جو ہے کلام اللہ جو اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے ہیں وہ صرف جو ہے ہم بالکل پوچھ کے الماری میں نہ رکھو, بلکہ ہمارے زندگی میں بسانی ہے. ہمارے جو ہے صبح و شام جو ہے کلام اللہ ہو, اللہ ہمیں جو ہے کلام اللہ پہ عمل کرنے والا اللہ بنا دے. میرے دوستوں بھائیوں, آج میں تو کہتا ہوں میرے دوستوں
ایسے جو ہم کلام اللہ کے سلسلے ہمیں کیا معلوم، ہم خاندانی طور پر اسلام میں آ گئے، ایسے ایسے لوگ ہم دیکھے ہیں بالکل جو ہے یہ الفاظ ماشاء اللہ بول کے غیر فون دیکھتا ہے، کلام اللہ کا الفاظ ایک سیل فون دکان میں دیکھتا ہے، ماشاء اللہ بول کے بولتا، دیکھو پوچھتا ماشاء اللہ بولے تو کیا بھائی، پھر وہ غیر فون پوچھتا ماشاء اللہ بولے تو کیا بولے، تو اس کے بعد بول رہا اللہ جو چاہتا ہمیں چاہتے نا وہ نہیں، اللہ جو چاہتا وہ اللہ جو چاہتا وہ کرنے کا، ہمیں ہماری چاہت سے دنیا نہیں ہے، ان کو ایکسپلین کر رہا کو بھی ڈیٹیل پوچھے تو اس کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی کتاب دیتا ہے، وہ سیل فون دکان والا وہ غیر فون ساتھی کو دیتا ہے، تو غیر فون ساتھی جو ہے خاندانی سادھو گھرانہ کا ہے، یعنی سادھو بالکل پنڈت گھرانے والے ہیں، تو جب وہ لے کے جاتے ہیں وہ کتاب پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں بالکل آدھا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کے ایسے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ، وہ مزید کو سنبھالنے والے ہو جاتے ہیں، وہ سب عمل میں آنے والے ہو جاتے ہیں، صرف یہ آیت یہ کیا ہے ماشاء اللہ، دو لفظ میں جو ہے ان کی خاندان بدل گئی، کا گھر پورا کلمہ پڑھ لیا، ماشاء اللہ، ہم گھر میں پورا قرآن رکھیں، ہمارے اندر جو ہے کیا بھی فرق نہیں پڑے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی میرے دوستوں بھائیوں، تو یہ چیز ہمارے اندر ہماری کامیابی، ہماری جو بلندی، ہماری جو ہے وکٹری، ہماری جو ہے سب کچھ جو ہے اسی کلام اللہ میں ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جو بتائے ہیں، ترکت فیکم ہمارے لن تضلوا بہ اماما، جو ہے کلام اللہ ہے، اس کے بعد وہ سنت رسولی، اس کے بعد روایت میں آتا کبھی سنتی بتاتے ہیں، پھر جو ایک سنت رسولی، اللہ کے رسول کی سنت میں کلام اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی میں ہماری کامیابی ہے، اللہ کے رسول یہ پکڑ لو تم، یہ چھوڑ کے جاتا ہوں، یہ تمہیں جو ہے سپرد کر کے جاتا ہوں، وہ تو صحابہ تھے سبحان اللہ، اللہ کے رسول یہ بتاتے ہیں نا، اس کے بعد جو ہے کیا یہ سب چیز یہ عمل کرے، ایسا عمل کرے پورا ایسا بیت صحابہ کی طرح عمل کرنے میں، اور ایسے فرسٹ اسٹرن میں وہ لوگ کوئی آئے بھی نہیں اور قیامت تک آنے والے بھی نہیں، اس طرح وہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول کی زندگی، کلام اللہ اور اللہ کے رسول کی جو سنتوں پر احکاموں پہ عمل پیرا ہوئے، کہ سارے دنیا والے ان کے جو ہے اعمال کی وجہ سے، ان کے جو اخلاق کی وجہ سے لوگ سینکڑوں لوگ کلمہ پڑھنے چلے گئے، بالکل بتاتے ہیں جہاں بھی جو ہے دین پھیلا ہے ان کے جو ہے تجارت ہے، صحابہ کرام کی تجارتیں ہیں، ان کا بولنا ہے، ان کا بیٹھنا ہے، ان کا لین دین ہے، یہاں سب کچھ جو کیرلا اور بہت جگہ میں جو آئے ہیں ان کا جو ہے لین دین کی وجہ سے وہ لوگ جو کیا ہو گئے، متاثر ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں، ان کا جو ہے اتنا ایسا ہے، اتنا ان کا بولنا اس طرح ہے، ان کی اخلاق ایسی ہے، تو ان کی زندگی جو ہے چلتے پھرتے قرآن تھے، چلتے پھرتے قرآن حدیث کے میرے دوستوں ہیں، صحابہ کرام تابعین، اس کی وجہ سے دین جو ہے کا بول بالا ہو۔ آج تو ہے ہم مسلمان دیکھیں تو آج اسلام کو جو ہے دین کو غلط سمجھتا، مسلمان کے جو ہے ایکٹیویٹیز جیسے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے مسلمان بھائی کو اللہ ہدایت دے، ہمیں جو ہے استقامت دے، قرآن و کلام اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کی زندگی ہمارے زندگیوں میں اللہ لے کے آ جائیں۔ تو بتانا یہی چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حجۃ الوداع کے موقع پہ امت کو جو چھوڑ کے گئے وہ کلام اللہ ہے، اور بتاتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ سنتی میری جو ہے سنت ہے، یہ اللہ کے رسول کی زندگی سنت و زندگی ہے، تو یہ سب چیزوں میں جو ہے ہماری جو ہے کامیابی کا راز ہے، ہماری آبرو اور ہماری جو ہے عافیت، ہماری جو ہے بلندی، سب کچھ یہی چیز میں، اللہ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کے اللہ سعادت و توفیق دے، اللہ رب الجلال ہم جو ہے جو بھی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اس پر عمل کرنے کے اللہ سعادت دے، اور وقت بھی مختصر ہے، تو اللہ رب الجلال آخر بات یہ بتاتے ہوئے بات ختم کر دیتا ہوں کہ جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آخر جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں کہ جو ہے جو یہاں ہے وہ غیر میں ان کو جو ہے بتا دو بات، جو بھی یہاں 1 لاکھ سے زائد جو کلمہ پڑھ جو بھی ہیں یہاں، جو یہاں نہیں ہے ان کو یہ جو ناآشنا ہے، جو نادان اس کے بارے میں جو نہیں جانتے ہیں، ان تک جو ہے یہ چیز کو پہنچا دو، یہ ہدایت کو پہنچا دو، یہ کلمہ کو پہنچا دو، یہ دین اسلام کو پہنچا دو، یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے صحابہ اکرام یہی ایک لفظ تھی فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو ہے تم جو ہے اس چیز کو جو ہے دوسرے بندے جو نہیں جانتے ہیں صحیح چیز بتانا ہے، ایک چیز بھی دنیا میں زندگی کرنے کا نا جو بھی سچ چیز ہے اس کو بتانے سے کیا ہے، معاشرے میں بھلائی بڑھتی ہے، معاشرے میں جو ہے
یہ سب چیز صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے. صرف یہ چیز کا کہنا ہی ہے صحابہ اکرام گھر نہیں لوٹے, گھر کو نہیں گئے, ایسا جو ہے چلے گئے. اسی طرح جو لوٹ اس طرح پورے کائنات میں پھیل گئے, ہر بستی میں چلے گئے دین کو پہنچانے کے لیے. صرف یہ الفاظ پیارے نبی کی حضرت الوداع کے موقع پر فلیولوا شاہد الغائب. تو جو ہے سارے جو ہم جو آج ہم اللہ کی آواز سن رہے ہیں, آج ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کے بارے میں سن رہے ہیں, ہم جو ہے قربانی کر رہے ہیں, تو یہی صحابہ کا جو جد و جہد ہے فوراً انہوں نے جو ہے عمل کیا. وہاں سے پھر گھوڑے پہ سارے جہاں میں جو ہے پھیل گئے اور دین کو پہنچانے کے لیے جو ہے حتی الامکان انہوں نے جو ہے کوشش کیا, جد و جہد کیا. اسی کی وجہ سے جو ہے آج دنیا میں جو ہے دین کا بول بالا ہے, دین پہ عمل کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. تو یہی چیز ہے میرے دوستوں, ہمارے اندر بھی بالکل جو ہے ہم ایمان والے ہیں, ہم جنتی ہیں, ایسا فخر نہیں ہے, بلکہ جو ہے ہمارے اندر جو بھی ہے اس کو دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی ہمارے اندر تڑپ ہو, عزم ہو, ارادے ہوں, النیت ہے ہو. اللہ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تڑپ تھی, جو سارے دنیا والے جہنم میں سے بچ کر جنت کو کس طرح جانے والے ہو جائیں, یہ فکر ہمارے اندر بھی آتے ہیں. ہم بھی جو ہے اس کے لیے جو ہے جد و جہد کرنے والے اللہ ہمیں بنا دیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ یوم عرفہ ہے, اللہ رب ذوالجلال ہمیں جو ہے اس عرفے کے موقع پر زیادہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں اللہ اس کی جو ہے عمل کی مقبولیت دیں. اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس عرفے کے موقع پر جو بھی خطا کیے ہیں اللہ اس کی خطا کو اللہ معاف کرے, ہمارے جو ہے گناہوں کو اللہ معاف کرے, ہمارے خطاؤں کو معاف کرے, ہمارے جو بھی غلطیاں, جو بھی سستی ہو رہی ہے, کاہلی ہو رہی ہے اللہ کے دین کے معاملے میں, اللہ اس کاہلی کو جو ہے دور کرتے ہوئے ہمیں جو ہے چاقو کو چوگن بنا دے. اللہ جو ہے ہمیں جو ہے اللہ کے دین کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے عمل کر خدمت کرنے کے اللہ ساتھ توفیق دے. اللہ رب العزت جو بیمار ہیں اللہ کو جو ہے شفا کاملہ عطا کرے, جو پریشان حال ہیں اللہ ان کو جو ہے عافیت سے اللہ مالا مال کرے, ان کے پریشانی کو اللہ دور کرے, جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو اللہ پورا کرے. اللہ رب العزت جو بیپار میں پریشان حال ہیں اللہ ان کے بیپار میں جو ہے اللہ برکتیں, اللہ رحمتیں, اللہ کی رحمت ان کو حلال سے اللہ مالا مال فرمائے. جو بھی اس طرح کے ضرورت مند ہیں, حاجت مند ہیں, اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کرے. رب ذوالجلال ہمیں بھی جو ہے اس رمضان تو قربانی میں حصہ لینے والے بناتے, بار بار جو ہے اللہ کے دین کے لیے ہمارے مال جو ہے اللہ کے دین کے لیے پیش کرنے والے اللہ بناتے. رب ذوالجلال ہمیں جو ہے جو بھی قربانی کر رہے ہیں اللہ ان کی قربانی کو اللہ قبول کرے. جو بھی روزہ رکھے ہیں یوم عرفہ کی اللہ ان کے روزوں کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے بھی اس کا اجر دے. اللہ رب العزت جو بھی دلوں میں حج کرنے کا آرزو ہے, تمنا ہے, اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے گھر کی زیارت نصیب کرے. جو بھی اس مجلس میں اللہ رب العزت تیرا گھر کا دیدار اللہ رب العزت بہت جلد سے جلد جو ہے بار بار جو ہے تیرا گھر کا دیدار کرنے کی ہر میں شریفین کو پہنچنے کے اللہ سب توفیق دے. رب العزت دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران کرے. جو بھی میں بتایا ہوں